معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی جانب سے دی جانے والی احتجاجی کالز کی بار بار ناکامی کے بعد یوتھیوں کا عمرانی بخار اب تیزی سے اتر رہا ہے اور اڈیالہ جیل میں بند عمران خان کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے۔ اپنے تازہ تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ تمام تر دعووں کے باوجود نہ تو کسی نے خان کو ڈیل آفر کی اور نہ ہی کوئی انقلاب آیا، نہ کوئی جلسہ کامیاب ہوا اور نہ ہی خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی دھرنا ہو پایا۔ نتیجتاً خان صاحب کی سیاست بنا کچھ کہے، بنا کچھ بتائے دھیرے دھیرے دم توڑ رہی ہے اور اس کے بارے میں نہ کوئی شور مچا رہا ہے اور نہ کوئی کسی کو بتا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ایسے انجام کو پہنچ رہی ہے جسے دلدل میں کوئی اپنی ہی بوجھ میں دھس رہا ہو، جیسے کوئی صیاد اپنی ہی دام میں آ گیا ہو۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر مشکل وقت آتے ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کرتی ہیں، ایک وقت کے بعد پھر انہیں عروج ملتا ہے۔ یہ سبق تاریخ کا بھی ہے اور شماریات کا بھی ہے۔ ہر زوال کو عروج اور ہر عروج کو زوال ہے، لیکن تاریخ کا یہ پہیہ الٹے دائرے پر بھی آ جاتا ہے۔ کبھی تاریخ کی کمان سے نکلا تیر حتمی ہو جاتا ہے جو واپس نہیں آتا۔ پھر ایسے میں بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تحریک انصاف کا زوال اس لیے اٹل ہے کہ اس کے خمیر میں تخریب کا پہلو موجود ہے۔ چند ایسی باتیں اہلیہ نے تحریک انصاف کی سوچ میں شامل ہیں جو ان کے لیے عذاب بن رہی ہیں۔ بدقسمتی سے ان میں مزید اضافے کا قوی امکان ہے۔ جن بنیادوں پر یہ جماعت کھڑی ہے وہ بنیادیں ہی کھوکھلی ہیں۔ یہ ریت کا ایک محل ہے جو زمیں بوس ہو چکا ہے، لیکن اس کے اندھام کا کسی کو یقین نہیں آ رہا۔ جس شعور کی تحریک انصاف نے پرورش کی ہے، ایک وقت میں وہ شعور اسی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا، یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ تحریک انصاف کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا ہے۔ جلسے کرنا ہو، جلوس نکالنا ہو، تحریک چلانی ہو، ٹرینڈ بنانا ہو، بیرون ملک پاکستانیوں کو گالم گلوچ کے لیے اکٹھا کرنا ہو، کسی محاذ کو کھولنا ہو، کسی کی پگڑی اچھالنی ہو، کسی کی عزت کو تار تار کرنا ہو، تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سب سے آگے ہوتا ہے۔ اس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے۔ یہ وہ زہر قاتل ہے جس کا کوئی تریاق نہیں، اس کے ڈسے کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ عمار مسعود کے مطابق بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کا ایک شعبہ سوشل میڈیا ہوتا ہے، جبکہ تحریک انصاف بذات خود ایک سوشل میڈیا ونگ ہے جس کے پاس ایک سیاسی جماعت بھی ہے۔ اس سوشل میڈیا ونگ کو ہی جان درکار ہے۔ انتشار اس کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ عمران خان جیل میں ہیں تو یہ میڈیا بس نظر آتا ہے۔ ان کے انتشاری بیانیے پر پیٹرول چھڑکنے والی ذات عمران خان کی ہے۔ جب وہاں سے آواز نہیں آتی تو نفرت کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لیے موت ہے۔ ان کو یہ خبر سنائیں کہ عمران خان جیل میں آرام سے ہیں تو ان کے ویوز گر جاتے ہیں، اور اگر خبر یہ آئے کہ عمران خان پر تشدد ہوا اور مار مار کر ان کا برکس نکال دیا گیا تو پھر یوٹیوبرز کی چاندی ہو جاتی ہے، ویوز کی ڈھیر لگ جاتے ہیں، ڈالروں کی بوریاں بھرنے لگتی ہیں۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ اب جس مقام پر تحریک انصاف آ چکی ہے، اس کے سوشل میڈیا پر صرف عمران خان کے حوالے سے بری خبر بکتی ہے، اور اس خبر کو پانے کے لیے یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس کی بہت سی مثالیں ماضی میں موجود ہیں۔ میری بات کا یقین کیجئے، مستقبل میں یہی سوشل میڈیا خان کی زندگی اور سلامتی کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے عمران خان کے حوالے سے بری خبر ہی درکار ہوتی ہے، اور جو افراد یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ڈیل ہونے والی ہے، خان کسی وقت بھی باہر آنے والا ہے، برطانیہ سے کمک آنے والی ہے، خان کو باہر بھیجنے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہیں اس ملک کی سیاست اور تاریخ کا ادراک نہیں ہے۔ عمران خان نے جو کچھ کیا، اب وہ کسی ڈیل کے مستحق نہیں رہے۔ عمران جس شاخ پر بیٹھے تھے اسی کو کاٹ دیا۔ وہ جس عسکری کھیت کی مولی تھے انہوں نے اسی کھیت کو اجاڑ دیا۔ وہ جس تھالی میں کھاتے تھے اسی میں انہوں نے چھید کر دیا۔ عمار کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اب خان سے ڈیل کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اتحادی حکومت کا عمران کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا تو دور کی بات ہے، سیاستدانوں نے تو کبھی کسی کو ڈیل دی ہی نہیں، کیونکہ وہ کبھی اس قابل ہی نہیں رہے۔ ڈیل وہی دیتے ہیں جو ڈیل دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے عمران کے حوالے سے ڈیل کا سوال کریں تو پہلے اپنے کان پکڑتے ہیں، پھر آپ کو کان پکڑوا دیتے ہیں۔ اپنے ادارے اور اپنے شہداء کی حرمت کی حفاظت کا جو بیانیہ انہوں نے 9 مئی کو بنایا، وہ اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔
بھائی لوگ خان کو سر چڑھانے کی غلطی دوبارہ نہیں کر سکتے، وہ اس کو دوبارہ گود لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب سیاستدان بے بس ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈٹی ہوئی ہے، عدلیہ کی جانب سے اب کوئی خطرہ نہیں رہا، عوام کی لاکھوں کی تعداد کبھی خان کے حق میں نہیں نکلے گی، تو سوال یہ کہ ڈیل کروائے گا کون؟ تحریک انصاف کے دامن میں اب ایک ہی امید پڑی ہے کہ کسی طرح نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے حق میں آواز لگائے، جس کے خلاف ایبسلیوٹلی ناٹ کا علم بلند کیا گیا تھا۔ اسی کی منت سماجت کیوں کی جائے؟ اس ضمن میں تحریک انصاف والوں نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ کرنے والوں کی سوشل میڈیا پر شکایتیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ زلفی بخاری کی ٹرمپ کی بیٹی سے ملاقات کی کہانیاں گھڑنا شروع کر دی گئی ہیں۔ عمار کہتے ہیں کہ اگرچہ امریکہ سے مدد آنے کا کوئی امکان نہیں، فرض کریں ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی شکست ہوگی۔ اس وقت خان صاحب کو پتہ چلے گا کہ کارکنوں کو جو شعور دیا گیا وہ صرف گالی دینے تک محدود ہے، اور پھر گالیوں کا مخاطب وہ شخص ہوگا جس نے نعرہ لگایا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔